آج ہم باجے گاجے کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا. یہ حق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ضائع کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ہم انسانیت تک پہنچائیں، ہم انسانوں تک پہنچائیں، کافروں تک پہنچائیں، مشرکوں تک پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی اور آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کے اندر ہمدردی کیا تھی، آپ کے اندر رحمت کا مادہ کیا تھا. یہ دشمنوں تک پہنچائیں. یہ جلوس نکالنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، جس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے. ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اور یہ سلسلہ بعثت انبیاء کا یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے یہ سلسلہ تمام ہوا. ہم اور آپ سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جسے افضل الامم کے خطاب سے نوازا گیا ہے، جسے سارے نبیوں کی جتنی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں میں خاص درجہ اور مقام عطا کیا ہے. اس درجے اور مقام کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت اس نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جس نے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہی نہیں بھیجا بلکہ بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اسی رحمت کے موضوع پر گزشتہ جمعے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی تھیں. قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا آپ کے اوپر خاص فضل اور کرم ہے کہ اس نے آپ کو رحیم و کریم بنا کر کے بھیجا ہے. لنت لہم، آپ سارے انسانوں کے لیے نرم ہے، نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایھا الناس انما انا رحمتا مہداتا، کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے رحمت ہوں اور اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہوں، اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ میں پوری انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہوں، ایک ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہوں. اور آپ نے مخاطب مومنوں کو نہیں کیا، خالی ایھا الناس کہہ کر کے مخاطب کیا. ناس میں یعنی اے لوگو، اس میں مسلمان بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں اور کفار و مشرکین بھی ہیں. ناس میں سب آ جاتے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں سارے لوگوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ایک تحفے کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کی فرمودات، آپ کے ایک ایک عمل کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ کا ہر کام مخلوق خدا کے لیے نرمی کا ایک نمونہ ہے، ایک نرمی کا نمونہ ہے. وہ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، چرند و پرند کے لیے، گھاس پھوس کے لیے، سب کے لیے نرمی کا پہلو، شفقت و مروت کا پہلو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کے لوگوں کی اصلاح کے لیے
آپ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا تو ان کو کچھ نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں ایک خاص نصیحت جو سب سے پہلے کی وہ یہ تھی، یسرا ولا تعسرا. تم دونوں جو جا رہے ہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اور ہر کام میں جب دو پہلو ہوتے ہیں، ایک میں آسانی ہوتی ہے اور ایک میں پریشانی ہوتی ہے، تو ہر کام میں آسانی کا پہلو اختیار کرنا، پریشانی کا پہلو مت اختیار کرنا. لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا. تو یہ تو نصیحت، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں آسانی دیکھتے تھے کہ ہماری مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے کس چیز میں آسانی ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے انتخاب کے لیے اگر دو راستے ہوتے تھے، چننا ہوتا تھا آپ کو، دو راستے ہوتے تھے، تو آپ ہمیشہ آسان راستہ چنتے تھے، اپنے لیے نہیں، خلق خدا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے جس کام میں آسانی ہوتی تھی اس کام کا آپ انتخاب کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ایک حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے ایک دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی ہے، تو اس آیت کو آپ نے پڑھا. کیا پڑھا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اے میرے رب، ان لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے. اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے. اس سے پہلے اصنام کا ذکر ہے. اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان بتوں نے لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی. تو جو میری بات سن لیتا ہے، میری بات مان لیتا ہے، فانہ منی، وہ تو مجھ سے ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے، وہ تیرا بندہ ہے، وہ تیری عبادت کرنے والا ہے، وہ بتوں سے نفرت کا اظہار کرنے والا ہے. لیکن جو میری بات نہیں مانتا، جو میری نافرمانی کرتا ہے اور جو تیری عبادت نہیں کرتا، جو تیرے ساتھ شرک کرتا ہے، جو بتوں کی پرستش کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ فمن عصانی فإنک غفور الرحیم. اور جو میری بات نہ مانے، جو نافرمانی کرے میری اور تیری باتوں کی نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو ان کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے بھی رحمت اور مغفرت کی دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی. پھر اس آیت کی تلاوت کی جسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے وہ آیت اللہ کے سامنے، قرآن پاک کے اندر وہ آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، یہ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تیری، اے اللہ تو معاف کرنے والا، اگر تو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو سزا دینا چاہے تو تو سزا دینے پر قادر ہے، اور اللہ اگر تو معاف کرنا چاہے تو تیرے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ جو نافرمان بندے اللہ کے ہیں، جو اللہ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کرتے ہیں، سرتابی اور بغاوت کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نیک بندوں نے، پرانے نبیوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا اپنے لیے بھی انتخاب کیا، اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. عام بندوں کے لیے بھی اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کی، لیکن پھر اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے آپ نے اور کہا اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی،
اور اس کے بعد یہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ آپ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور یہ کہہ کر کے آپ زارو قطار رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اس بات پر بہت ترس آیا، بہت رحم آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں تھی، گھر میں کھانے کو دانہ نہیں، 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی، اناج کا ایک دانہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کھانا نہیں طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان کی فاقہ کشی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ پر ترس آیا کئی بار، تو کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے بندے، اگر تو کہے تو میں تیرے لیے، اگر تو دنیا چاہتا ہے تو تیرے لیے پورے احد پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ جیسے میری گزر بسر ہو رہی ہے، ایک دن کھانے کو مل جاتا ہے، ایک وقت کھانے کو مل جاتا ہے، دوسرے وقت فاقہ ہو جاتا ہے، ایک دن کھانے کو مل جاتا ہے، دوسرے دن فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی میری گزر بسر ہوتی رہے، جس دن کھانا مل جائے اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن کھانا نہ ملے تو میں تیرا ذکر کروں۔ دونوں حالتوں میں تجھے یاد رکھنا چاہتا ہوں، شکر کی نعمت سے بھی بہراور تو نے مجھے کیا ہے، اور میں تیرے ذکر سے بھی غافل نہیں ہوں۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے گزر بسر ہو جائے۔ آپ کے گھر میں بچھانے کے لیے پھٹا بوریا تھا، آپ کے پاس پھٹی چٹائی پر آپ سو جایا کرتے تھے، آپ کو بھرپور نیند آ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو امہات المومنین میں سے کسی نے دوہرا کر کے بچھا دیا تو وہ تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر استراحت فرمانے لگے، سو گئے، گہری نیند آ گئی، تہجد کے لیے وقت پر آنکھ نہیں کھلی، تو کہا کہ میرا بستر کس نے آج اس طرح سے بچھایا کہ مجھے زیادہ گہری نیند آ گئی اور تہجد کے لیے میں اٹھ نہیں سکا، تو وقت پر نہیں اٹھ سکا۔ تو ام المومنین جو آپ کی اہلیہ جن کے گھر میں آپ کی باری تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا؟ کہا آئندہ مت کرنا، جس طرح سے میں سوتا ہوں وہ اللہ نے مجھے وہ یہ دولت نصیب کی ہے صبر و شکر کی، میں اس سے غافل نہیں ہونا چاہتا اللہ کی یاد سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن مانگا کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے مانگا اللہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں بتائی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پوری طرح سے گمراہ ہو کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ حدیث مروی ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور ایک فرقے کو چھوڑ کر کے باقی سب جہنمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ہماری امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اس میں فاسق و فاجر ہوں گے اور جہنمی بھی ہوں گے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، تڑپ اٹھتے تھے، یہ رحمت کا ایک معاملہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی امتی، اللہ نے آپ کی صدا سن لی 7 آسمانوں کے اوپر سے۔ اللہ تو حاضر و ناظر ہے، اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا علام الغیوب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر مندی اور بے چینی دیکھی نہیں گئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے بندے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھو کہ کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے جو اشک رواں تھے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل کو، کہا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے امت کی فکر مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ عرض کیا، اللہ نے کہا جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ
اس کی امت کے بارے میں ان کو بے فکر کیے دیتا ہوں. اپنی امت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس امت کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھوں گا. ہماری لاکھ نافرمانیوں کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ہمارے لاکھ حکم عدولیوں کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. حضرت عائشہ کا فرمان، ان کی بات میں نے کئی بار آپ سے بتائی ہے کہ 2 مہینے تک ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانے کو کوئی دانہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو امت کی فکر کا حال ہے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام لوگوں کے ساتھ بھی رحمت کا ہی تھا. دیکھیے، اگر کوئی آدمی بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کمزور ہے، جواب نہیں دے سکتا ہے، انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا ہے، تو کسی کے ظلم پر اگر وہ خاموش رہ جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے کسی حکومت کا کوئی ظلم ہو رہا ہو اور اس حکومت کی رعایا اس ظلم کا جواب نہ دے سکتے ہو، خاموش رہ جائیں، تو کوئی بڑی تعریف کی بات نہیں ہے. فرعون نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر، وہ ظلم سہتے گئے، کوئی بہت خوبی کی بات نہیں تھی. آج بھی دنیا میں مختلف ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، خاموش رہ جاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ آپ کے اندر جو صبر کی قوت تھی وہ دوسرے کے کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگرچہ آپ دنیاوی وسائل کے اعتبار سے آپ کو بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ وہ اللہ تھا، اللہ، اور ہمارے ساتھ بھی وہ اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اللہ کی طاقت تھی کہ جس نے غار ثور میں حضرت ابوبکر کی تشویش پر کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی تھا. وَكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم ان کے لیے کافی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے انہوں نے کہا کسی دوسری بستی کا رخ کرتے ہیں، طائف گئے. اور طائف شہر تھا مکے سے قریب، آج بھی ہے، اور وہاں پر بہت اچھی پیداوار پھلوں کی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے والوں نے تو مجھے ٹھکرا دیا ہے، ہو سکتا ہے طائف کے لوگ میری بات سن لیں. ہر قبیلے کے سردار کے پاس گئے، جو وہاں کے روسا تھے، جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو وہاں کے زمیندار تھے، ان کے پاس باری باری سے ایک آدمی کے پاس گئے اور اسلام پیش کیا. صرف انہوں نے آپ کو دھتکارنے ہی پر حد نہیں کی، دھتکارنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، آپ کو صرف اپنے گھر کے دروازے سے بھگایا ہی نہیں، آپ پر اپنے گھر کے دروازے ہی نہیں بند کیے، کسی نے ایک گھونٹ پانی نہیں پلایا، کسی نے کھانا نہیں پوچھا، کسی نے رہنے کا آسرا نہیں دیا. 10 دن تک آپ طائف میں رہے، اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. بات اتنی ہی پر ہو جاتی تو ختم ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے طائف کے اوباشوں کو، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ کے پیچھے آوازیں کستے تھے، تالیاں بجاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مضحکہ اڑاتے تھے، اور اس کے بعد جسمانی اذیت کی انہوں نے انتہا کر دی. اتنے پتھر مارے ان اوباشوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہہ کر کے پیٹھ سے ہوتے ہوئے جا کر کے جوتے میں جم گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر کے اگر کہیں بیٹھ جاتے تھے تو یہ کندھے سے پکڑ کر کے اٹھا دیتے تھے اور دوڑاتے تھے آپ کو اور پھر مارنا شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد جب تھک کر کے چور ہو گئے تو آپ ایک باغ میں کے سائے میں جا کر کے آرام کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بے بسی کو دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے بندے محمد سے پوچھو کہ ان بستی والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، آپ کو جو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو زخموں سے لہو لہان کیا ہے اور آپ کو اتنی زیادہ اذیت پہنچائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے. اللہ کہتا
کہتا ہے مجھ کو بھیجا ہے ملک الجبال کو پہاڑوں کے فرشتے کو کہ اگر آپ اشارہ کر دیں تو اس طائف کی پوری بستی کو، دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی واقع ہے، ان دونوں پہاڑوں کے ملا کر کے پوری بستی کو پیس کر کے ان کی چٹنی بنا دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپر رحمت تھے کہ نہیں تھے؟ صرف مومنوں کے لیے تھے، کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ وہ کافر تھے اور بدترین دشمن تھے، انہوں نے آپ کو بڑی اذیت پہنچائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر آج یہ ایمان نہیں لائے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کبھی ان کو توفیق ہوگی، یہ نہیں تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ طائف کی نسلیں جنگ حوازن کے بعد ایمان لائیں اور اس کے بعد وہ اچھے مومن و مسلمان ہوئے۔ آج پورے جزیرۃ العرب میں ایک بھی آپ کو کافر نہیں ملے گا، انہی کی نسلیں ہیں جو صحابہ کرام کا صحابیت کے شرف سے بھی متصف ہوئیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، بڑی بڑی خدمات انجام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ہلکی سی سزا دینے کی بھی التجا نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے جو پیشکش تھی ان کو پیس کر کے چٹنی بنانے کی، اس پیشکش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قبول کرنے سے منع کر دیا۔ یہ انسانیت کے لیے آپ کی رحمت نہیں ہے؟ ایک واقعہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، اور آپ نے ان کافروں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ جس رحمت اور ہمدردی غمخواری کا مظاہرہ کیا تھا، ایک مثال وہ ہے۔ مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، لیکن فاتحانہ شان نہیں، فاتحانہ انداز نہیں تھا۔ فاتحانہ انداز سے آپ نہیں گئے، بلکہ آپ اس انداز سے گئے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، داڑھی آپ کے اونٹ کے کجاوے سے مس ہو رہی تھی، اور اس کے بعد آپ جو ہے اللہ کے شکر سے آپ کی زبان تر تھی، صحابہ کرام کی زبانیں تر تھیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے مکہ فتح کر لیا تو انتقامی جذبہ کوئی اختیار کرتے۔ جو ایک انصار کے ایک قبیلے کے جو قائد تھے، جن کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا انصار کا، انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ آج بدلہ لیا جائے گا، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، اور گن گن کر کے ان کے گناہوں کا ان کو مزہ چکھایا جائے گا، گن گن کر کے ان کے جنہوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں ان کا حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا، کہا جھنڈا واپس کرو، جھنڈا واپس کرو، میں یہاں پر خونریزی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، انسانوں کا خون بہانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کے ساتھ رحمت و ہمدردی کا معاملہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ الیوم یوم المرحمہ، انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خونریزی کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو بدل دیا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج ہم ان کافروں پر رحم کریں گے۔ مسلمانوں کو جنہوں نے تکلیف اور ایذا اٹھائی تھی ان کافروں کو کے ہاتھوں سے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم شرافت تھے، سراپا انسانیت تھے، رحمت و ہمدردی کا ایک نادر نمونہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان سے لے کر کے ان کے لڑکے کو جھنڈا دے دیا، لیکن ایسے آدمی کو قائد بنانا گوارا نہیں کیا جس کے اندر انتقامی جذبات ہوں۔ اسی طرح سے مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور اس کے بعد 360 بت تھے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، ایک ایک بت کو کمان سے اپنے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی، سارے کفار و مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ اذیت دی تھی سامنے کھڑے تھے۔ خانہ کعبہ سے باہر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پوچھا کہ هل تعلمون ما انا فاعل بکم، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ وہ سارے لوگ مکے کے
جو ان رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بدترین دشمن تھے، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز پڑھتے ہوئے وہ جڑیاں ڈالی تھیں، ان میں وہ بھی یا ان کی اولاد تھی جنہوں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں کو کوڑا پھینک کر کے سر کو کوڑا پھینک کر کے آلودہ کیا تھا، اس میں وہ بھی تھے جنہوں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کیا تھا اور وہاں سے نکالا تھا، مکے سے نکالا تھا، اور مسلمان مدینے پر ہجرت جانے کے لیے اور مدینے میں ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو چکے تھے۔ سارے اکابر مجرمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک شریف آدمی ہیں، شریف آدمی کی نسل سے ہیں، شریف آدمی کے لڑکے ہیں، شریف آدمی کے پوتے ہیں، اور آپ کے اندر رحم و ہمدردی کا جذبہ ہے، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں کی جائے گی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو بیک جنبش قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ بڑے بڑے مجرم تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے، جنہوں نے غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، جنہوں نے خندق میں 24,000 کا لشکر لے جا کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کیا تھا، جنہوں نے قدم قدم پر مسلمانوں کا راستہ روکا تھا، ہجرت کرنے کے بعد بھی اور مکے میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے بھی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو برداشت کرتا، بدلہ لینے پر قادر تھا تو چھوڑ دیتا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین سے نوازا اور کافر قتل کیے گئے، 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا شروع کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین، انہی کی فطرت کے مالک تھے اور بہت نرم طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے بھائی بند ہیں، مہاجرین جتنے تھے سب کے وہ قبیلے کے لوگ تھے، ہمارے بھائی بند ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اللہ کے رسول ان کو جان سے نہ ماریے، ان کے اوپر تاوان عائد کر دیجئے، کوئی سزا دے دیجئے، لیکن ان کو جان سے نہ ماریے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، وہ جلالی آدمی تھے حضرت عمر فاروق، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ صنادید قریش ہیں، یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، انہوں نے ہم کو ایسے ایسے ستایا اور مارا اور پیٹا ہے اور اس طرح سے یہاں پر ہمارا جینا دوبھر کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے، سارے قیدیوں کو، اور اتنا ایسا ہی نہیں صرف قتل نہ کیا جائے بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ حضرت عمر کا تو یہ فیصلہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا فیصلہ اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتفاق سے ہم ایک ایسی میدان میں ہیں جہاں پر بہت سی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، سوکھی جھاڑیاں، سوکھی لکڑیاں ہیں، اس میں آگ لگوائیے اور ان سارے قیدیوں کو زندہ جلا دیجیے۔ انہوں نے بہت سخت رائے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کا معاملہ سن کر کے تڑپ اٹھے، ان کی بات برداشت سے باہر ہو گئی تو آپ اندر چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے کے لیے گئے ہیں کہ کس کے معاملے پر عمل کرتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت ابوبکر کے معاملے پر عمل کریں گے، کسی نے کہا کہ حضرت عمر کے معاملے پر ان کی رائے پر عمل کریں گے، کسی نے کہا عبداللہ ابن رواحہ کے مشورے پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہمارے اصحاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل دودھ کی طرح سے سفید، شہد کی طرح سے میٹھے اور ریشم کی طرح سے ملائم ہیں، یہ ابوبکر تمہاری وہی مثال ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل کیسے ہیں؟
موسیٰ علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو سب کو ہلاک کر دے، پورے فرعون کی نسل کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، ان کو غارت کر دے، ان کے سارے مال و اموال و مواشی سب کو ختم کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں جب تک اللہ کا عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ تم نوح علیہ السلام کی طرح ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اے رب ان تمام لوگوں کو تہس نہس کر دے۔ طوفان نوح آیا تھا، پوری کائنات ختم ہو گئی تھی، طوفان نوح کے عذاب میں ڈوب گئی تھی، صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو رب لا تذر علی الکافرین رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ وَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور میرے رب اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا، ایک آدمی کو بھی زندہ چھوڑ دیا، تو ان کی جو نسلیں آئیں گی وہ پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کریں گی اور تیری عبادت اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ تو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں تو کہا کہ تم یہ ان کی طرح سے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے ہو کہ ہر حال میں رحمت اور نرمی کا معاملہ اختیار کرتے ہو۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے انتقامی جذبہ رکھتے ہو، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی طرح سے تم پوری دنیا کو ختم کر دینا چاہتے ہو۔ عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں کہا، لیکن آپ کی اپنی رائے کیا تھی؟ کہا یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ہم کو ستایا ہے، لیکن ہم سب کی جان بخشی کرتے ہیں۔ 70 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کو قتل نہیں کیا گیا، سب سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہا گیا ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، زندہ چھوڑنے کا تو فیصلہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر فدیہ دینے کے لیے بھی رقم نہیں ہے تو مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ۔ اس طرح سے پھر آسانی سے چھوڑا ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جن مہاجرین و انصار کے حوالے کیا، ان کو کیا تاکید کی کہ ان کو قیدی نہ سمجھو، ان کو اپنا مہمان سمجھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھی طرح سے ان کو رکھو۔ کون لوگ تھے؟ وہ بدترین دشمن مکے کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تہ تیغ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، جنہوں نے اسلام کا نام و نشان مٹانے کی نیت کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو مہمان سمجھو۔ بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اتنی غربت تھی ہمارے ہاں مدینے میں کہ ہم کو روٹی نہیں ملتی تھی کھانے کو، لیکن اگر ایک روٹی ہمارے گھر میں پک جاتی تھی تو ہم اپنے قیدی کو کھلا دیتے تھے اور خود کھجور پر گزارا کر لیتے تھے۔ کون تھے؟ کافر تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے آپ رحمت تھے، صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں تھے، ان کافروں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے اور سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، نرم دلی کا، رحم دلی کا، مروت کا، شفقت کا، ہمدردی کا، اس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک مثال، مکے میں قحط پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے میں ہیں، کھانے کو دانے دانے کو وہ محتاج ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکے کے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک صحابی حضرت علقمہ کو غلے لاد کر کے، غلوں اونٹوں کا قافلہ تیار کر کے، حالانکہ خود پریشان حال تھے، مدینے میں خود پیٹ بھر کے کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، لیکن کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی بوریاں تیار کرائیں اور حضرت علقمہ کے ذریعے سے مکے کے سردار ابو سفیان کے پاس وہ غلہ بھیجا۔
کون تھے؟ صرف کافر نہیں تھے، دشمن تھے۔ اگر پا جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندہ نہیں چھوڑتے، ان کا ایک ایک آدمی یہ عہد کر رکھا تھا۔ اسی طرح سے ایک بار جب حضرت ثمامہ بن وسال ایمان لے آئے تو مکے میں جو غلہ آتا تھا وہ یمن کے علاقے سے، یمامہ کے علاقے سے وہ غلہ آتا تھا، اور وہاں پر غلے کی پیداوار اچھی ہوتی تھی، وہاں سے مکے میں آتا تھا۔ جو ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا اب میں کافروں پر اناج پانی، دانہ پانی بند کر دوں گا، ہمارے یہاں سے ایک دانہ اناج کا نہیں جائے گا۔ مکے میں حالت خراب ہو گئی، بھوکمری ہونے لگی، غلے اناج کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کہ ثمامہ بن وسال نے ہمارا غلہ بند کر دیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ تو رحمت کا نمونہ ہے، آپ تو ہمدردی کا پیکر ہیں، اور آپ کے اندر تو اتنے زیادہ اچھے جذبات پائے جاتے ہیں صلہ رحمی کے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کو ترس آتا ہے ہمارے حال پر تو ہمارے لیے غلہ جاری کرا دیجئے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن وسال کو خط لکھا اور کہا مکے کے لیے جو اناج غلہ جاتا تھا پہلے وہ سارا غلہ جاری کر دو، وہاں بھکمری ہو گئی ہے۔ وہ دشمن تھے، صرف کافر نہیں تھے، دشمن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کتنا کشادہ تھا۔ آج دوستوں کے ساتھ تو سب ہمدردی کا معاملہ کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تو سب دوستی کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ ایسے حسن سلوک کی مثال پوری تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتے۔ آج ہم باجے گاجے کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ یہ حق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ہم انسانیت تک پہنچائیں، ہم انسانوں تک پہنچائیں، کافروں تک پہنچائیں، مشرکوں تک پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی اور آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کے اندر ہمدردی کیا تھی، آپ کے اندر رحمت کا مادہ کیا تھا، یہ دشمنوں تک پہنچائیں۔ یہ جلوس نکالنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، جس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں خالی جلوس نکالنے کی حرمت پر یا اس کی بدعت پر بات کرنے لگوں یا اس منبر پہ خطاب کرنے والا کوئی بھی خطیب بات کرنے لگے تو دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، سلف صالحین کے اقوال کے دلائل کے ساتھ اس کی حرمت اور اس کی بدعت کو ثابت کر سکتا ہے، لیکن میرا موضوع دوسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اسوہ اور نمونہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا